أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس کتاب التوحید کے بارے میں ہے۔ کتاب التوحید جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جو 1206 ہجری میں فوت ہوئے۔ بڑی ہی شاندار، بڑی ہی عمدہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو امام صاحب نے کئی ایک ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ آج جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے باب نمبر 11، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج باب نمبر 11 اور 12 دونوں پڑھے جائیں گے، دونوں کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے باب نمبر 11، باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ شرک میں سے ہے، کیا چیز ہے شرک میں سے؟ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، غیر اللہ کے لیے منت ماننا۔ من جو ہے یہ تبعیدیہ ہے، یعنی کہ شرک کی کئی ایک اقسام ہیں، بہت سے امور ہیں جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ اور یہاں پہ شرک سے مراد شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ نظر ماننا جو ہے، نظر پورا کرنا، نظر ماننا، یہ عبادت ہے۔ یعنی کہ نظر، خصوصاً نظر پوری کرنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے حکم بھی دیا، اور جو اس عبادت کو پورا کرتے ہیں ان کی اللہ رب العزت نے تعریف بھی کی ہے۔ اور اس بارے میں ایک آیت امام صاحب لے کر آئے ہیں، اور ایک آیت کا وہ تذکرہ نہیں کر سکے۔ تو ہم نے اس باب میں یہ ثابت کرنا ہے کہ نظر جو ہے یہ عبادت ہے۔ جب آپ یہ ثابت کر لیں گے کہ نظر عبادت ہے، تو پھر یہ ثابت کرنا بہت ہی آسان ہوگا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مانے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ طے کر سکیں کہ نظر ماننا، نظر کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یہ کیسے عبادت ہے؟ اس چیز کا علم ہمیں دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، یعنی کہ نظر مان لی ہے تو اسے پورا کرو۔ تو جس چیز کا اللہ رب العزت حکم دیں وہ کیا ہوا کرتی ہے؟ وہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر ماننے والا، منت ماننے والا، جس کے لیے نظر مانتا ہے اس کا قرب چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہ چیز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تقرب، کسی کا قرب تلاش کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی نظر جو ہے جب غیر اللہ کے لیے مانی جائے گی تو اسے شرک کہا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ جب کوئی غیر اللہ کے لیے نظر مانے تو اسے پورا کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک سوال اٹھے گا۔ تو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ چونکہ غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس لیے ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نظر منعقد ہوتی ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟
کیا اس کے متبادل کے طور پہ روزے رکھے جائیں گے؟ کیا ایسی نظر کا کفارہ یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کی نظر ماننا چونکہ کفر و شرک ہے تو ایسی نظر منعقد نہیں ہوتی، اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسے پورا نہ کرنے پہ کوئی کفارہ واجب نہیں آئے گا، لیکن اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی تاکہ آپ اس کفر و شرک سے توبہ طیب ہو جائیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں یہاں پہ کہ باب شرک میں سے ہے النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ غیر اللہ کون ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی جن کے لیے نظر مانتا ہے تو کیا وہ غیر اللہ ہے؟ جی ہاں، جن اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، جن غیر اللہ ہے۔ اگر کوئی کسی فرشتے کے لیے نظر مانتا ہے تو وہ کیا ہیں؟ وہ غیر اللہ ہیں۔ اگر کوئی کسی نبی کے لیے نظر مانتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر اللہ ہیں۔ اگر کوئی کسی ولی کے لیے، بزرگ کے لیے نظر مانتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غیر اللہ ہیں۔ تو اللہ کے لیے نظر ماننے کی اجازت ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مان لیے تو اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نظر کا حکم کیا ہے؟ نظر ماننے کا، نظر ماننا اگر مطلق طور پہ ہو، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، تو وہ جائز ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ آئندہ ہفتے میں سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھوں گا اور یہ میں نے نظر مان لی ہے۔ کیا یہاں پہ کوئی شرط رکھی گئی ہے؟ نہیں۔ کوئی قید ہے؟ نہیں۔ تو ایسی نظر ماننا جائز ہے، درست ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں جو میں نے کل دینا ہے یا آج دیا ہے، اللہ نے مجھے پاس کر دیا، کامیاب کر دیا، یا اس میں میری پہلی پوزیشن آ گئی، تو پھر میں روزہ رکھوں گا کس کا؟ جمعرات کا یا سوموار کا۔ تو یہ نظر مطلق نہیں ہے بلکہ معلق ہے، اس کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے، یعنی کہ شرط لگا دی گئی ہے کہ روزہ تب رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر معلق، کیونکہ اس میں شرط ہے۔ تو نظر معلق ماننا یہ کیسا ہے؟ یہ مکروہ ہے، بلکہ کئی علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں یہ کہا ہے کہ ایسی نظر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نیکی کا یہ کام کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ ایسی نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کنجوس آدمی وہ بخیل آدمی جو اللہ کی راہ میں عام طور پہ خرچ نہیں کرتا، اس نظر کے ذریعے اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظر معلق، جس میں آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہوا تب میں یہ کام کروں گا، یہ مکروہ ہے، اور کئی علماء کرام نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام۔ حرام قرار دینے والوں میں ایک ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ لیکن نظر یہ مکروہ ہو یا حرام، اگر آپ نے مان لی ہے تو اسے پورا کرنا پڑے گا، جب تک کہ وہ اللہ کی معصیت پہ مشتمل نہ ہو، نافرمانی پہ مشتمل نہ ہو۔ نافرمانی پہ مشتمل ہوگی تو ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر غیر اللہ کی نظر مانے تو اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے توبہ کرنی ہوگی، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ لیکن اگر آپ نے نظر ماننی ہے اللہ کے لیے، لیکن جو نظر ماننی ہے وہ گناہ پہ مشتمل ہے، مثال کے طور پہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے گھر میں گانے کی ایک مجلس اور تقریب منعقد کروں گا، تو اس نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس پہ کیا کرنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں امام صاحب اس باب کے نیچے کون سی آیات لے کر آئے ہیں، کون سی احادیث لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں وقول اللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یوفون بالنذری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سورہ انسان کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ انسان کو ہمارے پاک و ہند میں کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ دہر۔ سورہ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ انسان۔ اس کی آیت نمبر 7 ہے، 7 ہے۔ یوفون بالنذری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ کون؟ اس کے لیے آپ ان آیات کو دیکھیں جو اس آیت سے پہلے آئی ہیں کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ایسا جام پئیں گے جنت میں جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، کافور کی خوشبو اس میں شامل ہوگی۔ تو یہ ابرار، یہ جنت میں جانے والے، یہ وہ عظیم لوگ جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی عمدہ صفات کیا ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوفون بالنذری، ان کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو نظر کو پورا کرنا، اس پہ اللہ نے ان کی ستائش کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اچھا عمل ہے، یہ عبادت ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر اس عبادت کو کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے اس آیت کا ہمارے باب سے تعلق۔ باب کیا تھا کہ غیر اللہ کی نظر ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آیت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آیت میں تو یہ نہیں آیا کہ غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے، لیکن آیت میں کیا آیا ہے کہ نظر ماننے والے عمدہ لوگ ہیں، نظر ماننے پہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب ایسے پتہ چل گیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر باپ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا کہ اللہ کی نظر ماننا عبادت ہے، تو غیر اللہ کی نظر ماننا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ امام صاحب اگر ایک اور آیت لے کر آتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن امام صاحب کے ذہن میں شاید یہ آیت نہیں آئی ہوگی، اور وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 29 وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حاجیوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں، جو منتیں مانی تھیں وہ پوری کریں۔ یہ آیت ہمارے باب کے لحاظ سے اس آیت سے زیادہ واضح ہے جس کو امام صاحب لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں، کون سی آیت میں؟ سورہ حج والی آیت میں اللہ نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ دہر یا انسان والی آیت میں اللہ نے تعریف کی تھی، اور سورہ حج کی آیت میں اللہ نے نظر کے بارے میں کیا کہا؟ اس کو پورا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو پھر کسی اور کے لیے اس عبادت کو صرف کریں گے، کسی اور کے لیے یہ عبادت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ وَقَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور تم نے جو بھی خرچ کیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں تم نے جو بھی خرچ کیا یا تم نے جو بھی منت مانی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ سے یہ بات مخفی نہیں رہے گی، پوشیدہ نہیں رہے گی، اللہ کے علم میں ہے یہ سب کچھ۔ اچھا، اس آیت کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 270 270۔ اس آیت کا کیا تعلق ہے جی ہمارے باب سے؟ اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا جو بھی منت آپ پوری کریں گے تو اللہ سے مخفی نہیں رہے گی، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اللہ اس پہ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر پوری کرنے پہ اللہ کیا دیں گے؟ اجر و ثواب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نظر پوری کرنا عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے صرف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے ان آیات کا تعلق ہمارے باب سے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ،
یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو جگا سکوں. وفی الصحیح، اور صحیح میں ہے، صحیح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح بخاری. وفی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے منت مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطعہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اس پہ واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے. یعنی کہ جو منت آپ نے مانی ہے وہ منت ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، تو ایسی منت کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. طاعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کام کرنا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ حکم دیتے ہیں نمازیں پڑھنے کا، اللہ حکم دیتے ہیں رکوع سجود کرنے کا، اللہ حکم دیتے ہیں تلاوت کرنے کا. تو ایسے امور جن کا اللہ حکم دیتے ہیں، ایسے امور کی اگر آپ نظر مانتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس نظر کو پورا کریں، اور پورا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. تو جب نظر کو پورا کرنے کا حکم مل رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ نظر پوری کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور جب پتہ چل گیا کہ یہ عبادت ہے تو اس عبادت کو کسی اور کے لیے صرف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. یعنی کہ آپ 10 منتیں مانتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، ایک منت مان لیں کسی اور کے لیے تو اس عبادت میں کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، اور جو نظر ماننے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصیہ، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی کہ اس نظر کو پورا نہ کرے. مثال کے طور پہ نظر کیا مانی ہے کہ میں اگر جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دوستوں کی ایک محفل منعقد کروں گا جس میں سب کو شراب پلاؤں گا. تو یہ نظر اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ایسی نظر کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا ایسی نظر کو پورا نہ کرنے پہ کفارہ دینا ہوگا؟ جی ہاں، کفارہ دینا ہوگا. صحیح بات یہ کہ کفارہ دینا ہوگا. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 3290، 3290. راوی ہے اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نظر فی معصیہ، یعنی کہ معصیت پہ مشتمل نظر نہ ماننے کی اجازت ہے، مان لیں تو اس کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَکَفَارَتُ کفارۃ یمین، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم والا کفارہ. اچھا، قسم والا کفارہ کیا ہے علماء کرام؟ 7ویں اس بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَکَفَارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتم او تحریر رقبہ، 10 مسکینوں کو لباس لے کر دیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ایک غلام آزاد کر دیں. ان 3 کاموں میں سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اگر آپ ان تینوں کاموں کی طاقت نہیں رکھتے پھر 3 روزے رکھنے کی آپ کو اجازت ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا نہیں ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام کو آزاد کرنا. ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کریں. ان کی طاقت نہیں ہے تو پھر اجازت ہے 3 روزے رکھنے کی. لیکن آج کل مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پہلا سٹیپ یہی اٹھاتے ہیں. ہر ایک کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں گے، کیا جی 3 روزے. تو یہ ہے قسم کا کفارہ. اور نظر کا، منت کا کفارہ بھی یہی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے وہ نظر مانی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو اسے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس پہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. یہ حدیث جو ہے سیدہ عائشہ والی بخاری شریف میں آئی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 6696 6696.
فی مسائل، اس باب میں کئی مسائل ہیں، یعنی کہ اس باب کی نصوص سے، اس باب میں آنے والی آیات اور احادیث سے ہمیں کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ، وجوب الوفاء بالنذر، کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ یہاں نظر سے مراد کون سی نظر ہے؟ وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور جس میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو ایسی نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ اس حدیث سے جو ابھی آخر میں پڑھی، ومن نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے کوئی ایسی منت مانی ہے جس میں اللہ کی اطاعت ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو پورا کرے۔ اور وہ آیت بھی جس کا تذکرہ میں نے کیا سورہ حج کی، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اس سے بھی پتہ چلا کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، اذا ثبت کونہ عبادۃ للہ فصرفہ الی غیرہ شرک، جب یہ پتہ چل گیا، جب یہ طے ہو گیا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ کونہ عبادۃ للہ، کہ یہ چیز، یہ کون سی، کونہ سے مراد کیا ہے؟ نظر، نظر پوری کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نظر ماننا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فصرفوا الی غیرہ شرک، تو اس چیز کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ جب نظر ماننا عبادت ہے، جب نظر پوری کرنا عبادت ہے، تو جب یہ کام عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے نہ کسی نبی کے لیے نظر ماننے کی اجازت ہے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی جن کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ عبادت ہے؟ باب میں جو دو آیتیں آئی ہیں ان سے بھی پتہ چلا، اور جو حدیث آئی ہے ان تینوں سے پتہ چلا کہ نظر ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان نظر المعصیت لا یجوز الوفاء بہ، کہ نظر معصیت یعنی کہ وہ نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث کے آخری الفاظ سے کہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر مانی ہو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 12 کی طرف۔ باب نمبر 12 کیا ہے؟ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، شرک میں سے ہے، من یہ کون سا ہے؟ تبعیدیہ، یعنی کہ شرک کی کئی انواع ہیں، شرک کی کئی اقسام ہیں، شرکی اعمال بہت سے ہیں، ان میں سے ایک من الشرک، شرک میں سے ہے الاستعاذۃ بغیر اللہ، غیر اللہ سے پناہ مانگنا، غیر اللہ کی پناہ لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ لینا۔ الاستعاذہ، سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، لینا، طلب کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو سین کا معنی طلب کرنا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ سین کے علاوہ عاد یعود، عوذ، عوذ پناہ کو کہتے ہیں۔ تو الاستعاذہ پناہ مانگنا، پناہ لینا، اور استعاذہ کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جس سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کسی اور سے پناہ لیتے ہیں، کسی اور کی پناہ مانگتے ہیں، کسی اور سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے الاستعاذہ۔ تو الاستعاذہ جو ہے کیا یہ مطلق طور پہ شرک ہے؟ یعنی کہ جب بھی آپ غیر اللہ سے پناہ مانگیں گے تو شرک ہوگا؟ جواب یہ ہے اس کا کہ اگر آپ پناہ مانگتے ہیں کسی فوت شدہ بزرگ سے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ پناہ مانگنے میں پہلے نمبر پہ پائی جاتی ہے دعا، دعا پائی جاتی ہے، آپ پکارتے ہیں نا، جس سے آپ پناہ لے رہے ہیں اس کو آپ پکارتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو کئی لوگ پکارتے ہیں پناہ کے لیے، جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو آواز دیتے ہیں۔ یہ آواز دینا کیا ہے؟ مدد کے لیے آواز دینا دعا ہے، مدد کے لیے آواز دینا، اس کو کیا کہیں گے؟ دعا۔
تو جب بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو یا کسی اور اللہ کے ولی کو یا کسی فوت شدہ نبی کو مدد کے لیے پکارا جائے گا، پناہ کے لیے پکارا جائے گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ عبادت میں اسے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اچھا، ہم تو پکارتے ہیں اپنی بیگم کو بھی پانی لینے کے لیے، بیگم مجھے پانی دو، بیٹے کو پکارتے ہیں، بیٹا پانی لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگ۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جس دعا کو شرک قرار دیا گیا ہے، یہ وہ دعا ہے جو اللہ سے دعا کے انداز میں کسی اور سے دعا کی جائے۔ جب ہم اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کیا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ میری مشکل کو، مصیبت کو جانتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں کتنے امور ہو گئے یہ۔ تو جب اسی انداز سے آپ قبر والے کو پکارتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں، یعنی کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر والا مجھے سن رہا ہے، قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے، قبر والے کو پتہ ہے کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، قبر والا مجھے اس مصیبت سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ساری یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی تھیں آپ نے کس کو دے دی؟ قبر والے کو دے دی، فوت شدہ کو دے دی۔ تو یہ ہے شرک۔ لیکن آپ کی وائف جس سے آپ کھانا مانگتے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تب بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب آپ اپنے گھر میں موجود نہ ہوں، کسی اور جگہ پہ ہوں؟ نہیں۔ کیا وہ سن رہی ہوتی ہے آپ کو اسباب کے بغیر، موبائل کے بغیر، جب کہ آپ کسی اور جگہ پہ ہوں؟ نہیں۔ بیگم کو تو آپ ایک کمزور سی مخلوق مانتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہے، موجود ہے، تو تب آپ آواز دے کر کہتے ہیں کہ مجھے چیز دے دو، اور آپ اس سے یہ مدد مانگتے ہیں اس امر میں جس امر میں اللہ نے اس کو مدد کرنے کی طاقت بخشی ہے، طاقت دی ہے۔ قبر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری آواز نہیں سنتے، اور آپ کہتے ہیں نہیں اب وہ مشکل کشا بن گئے، حاجت روا بن گئے، غوث اعظم بن گئے، داتا بن گئے، تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ والی صفات دے رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ شرک ہے۔ تو استعاذہ میں کیا پائی جاتی ہے؟ دعا۔ جب آپ کسی سے ان کے پناہ مانگتے ہیں تو آپ اسے پکار رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں، تو چونکہ دعا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ اب اگر آپ پناہ مانگتے ہیں اس معاملے میں جس معاملے میں اللہ نے مخلوق کو پناہ دینے کی طاقت بخشی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی ظالم جو ہے وہ آپ کی پٹائی کر رہا ہے، آپ کے مکان پہ قبضہ کر رہا ہے، تو آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں، پولیس سے پناہ مانگتے ہیں، جج سے پناہ مانگتے ہیں، وہ زندہ ہے، موجود ہے، اور اس معاملے میں مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ چیز احادیث سے بھی ثابت ہے، یہ چیز احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ مشہور و معروف حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف میں آئی ہے 3601 3601 کہ نبی علیہ السلام نے خبردار کیا کہ ان قریب بڑے فتنے ہیں۔ ان قریب کیا ہوں گے؟ بڑے فتنے ہوں گے، تو ان فتنوں سے بچ کر رہو، ان سے دور رہو۔ فتنوں کی طرف جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ، جس آدمی کو کوئی پناہ گاہ مل جائے تو وہ اس پناہ گاہ سے مدد لے، پناہ لے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے اگر آپ کو کوئی پناہ گاہ مل جائے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو یہاں پہ خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ پناہ لیں، کس کی؟ غیر اللہ کی، یعنی کہ
فتنہ ہے آپ کے محلے میں تو آپ وہاں سے نکل جائیں، کسی اور محلے میں چلے جائیں، فتنہ ہے آپ کے شہر میں، وہاں سے نکل کے کسی اور شہر میں چلے جائیں، فتنہ ہے شہری آبادی میں، آپ گاؤں میں چلے جائیں، فتنہ ہے شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی، آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، تو پناہ لیں ان مقامات سے جہاں آپ کو پناہ مل سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 1659، 1659۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو دیگر روایات آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوڑوں کے ذریعے اسے مار رہے تھے، کوڑے کے ذریعے۔ تو وہ غلام آگے سے کہہ رہا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ ایک کوڑے سے بچنے کے، اس پٹائی سے بچنے کے لیے۔ لیکن ابو مسعود نے ان الفاظ کے باوجود پٹائی جاری رکھی۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے غصے کی حالت میں تھے، ان کا دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے۔ یہ اس روایت میں نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دائیں بائیں مسلم شریف میں روایات آئی ہیں سب کا مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے تو اس غلام نے کہا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ الفاظ سن کر ابو مسعود نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا۔ تو تب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، للہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے اس غلام پہ، اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ تم اپنے غلام کی پٹائی اسی لیے کر رہے ہو نا کہ یہ کچھ بھاگ نہیں سکتا، کمزور ہے، تمہیں اللہ نے قدرت دی ہے اس کے اوپر، تو اللہ کی قدرت جو تمہارے اوپر ہے اسے نہ بھولنا۔ تو وہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس غلام کو پھر آزاد کر دیا۔ تو یہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، یہاں پہ غلام نے پناہ مانگی کس سے؟ غیر اللہ سے، نبی علیہ السلام سے۔ کیا نبی علیہ السلام اس وقت زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ زندہ تھے، اور غیر حاضر تھے وہاں پہ یا موجود تھے؟ موجود تھے، اور پناہ مانگی ہے اس معاملے میں جس معاملے میں کوئی بھی انسان مدد کر سکتا ہے۔ ابو مسعود سے غلام کو بچانا تمام زندہ انسانوں کی دسترس میں تھا، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس لیے آپ سے پناہ مانگی گئی ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے انداز سے کسی اور سے پناہ مانگیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ جب آپ قبر والے سے پناہ مانگیں گے، فوت شدہ سے پناہ مانگیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ اور ایسے ہی علماء کرام نے خبردار کیا ہے کہ اس زندہ آدمی سے پناہ مانگنا بھی شرک ہوگا جس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں اور ساری امیدیں آپ نے اسی پہ لگا لی، اللہ پہ کوئی امید نہیں، یعنی کہ آپ اس کو سبب نہیں سمجھ رہے، آپ اس کو سبب نہیں سمجھ رہے بلکہ اسی کو سب کچھ آپ نے سمجھ لیا ہے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں وہ اتنا چھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہی آپ کے دل میں، آپ نے ذہن سے بات نکال دی ہے کہ یہ صرف ایک سبب ہے، اصل اللہ ہی ہے۔ تو جب اس انداز سے آپ کسی زندہ آدمی سے پناہ مانگیں گے تو یہ بھی شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، غیر اللہ سے پناہ مانگنا پھر شرک کس لحاظ سے ہے؟ ایک تو اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا کیا ہوتی ہے؟ عبادت، اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پناہ مجھ سے مانگی جائے۔ اب جب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اللہ والے انداز میں غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر کسی سے پناہ مانگی جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کیا پناہ مجھ سے مانگو، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کہاں پہ اللہ نے کیا پناہ مجھ سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دینے کہ پناہ مجھ سے مانگو، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے. جب آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے پناہ مانگیں گے اور انداز وہ ہوگا جو اللہ سے پناہ مانگنے کا ہوتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. امام صاحب نے یہ حکم بیان کر دیا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، تو اب وہ دلائل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورہ جن کی آیت نمبر 6. وَأَنَّهُ، یہاں پہ الف کے اوپر حمزہ ہے، نیچے نہیں ہے اوپر ہے، یعنی کہ انہو ہے، انہو نہیں ہے. انہو ہے، انہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق پچھلی گفتگو سے ہے. تو پچھلی گفتگو کیا ہے؟ سورہ جن کی پہلی آیت کیا ہے؟ قل اوحی الی انہو قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی للرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانہو. یہ گفتگو جاری ہے، یعنی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس وحی میں اللہ نے بتایا ہے اوحی الیہ، یہ وحی شروع ہو گئی ہے. وحی یہ شروع ہوئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا کلام سنا، قرآن سنا، تو وہ قرآن سے متاثر ہوئے، قرآن پہ ایمان لے آئے. اس موقع پہ جو انہوں نے گفتگو کی، اس گفتگو کا ایک حصہ یہ آیت ہے. انہوں نے کہا کہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جن. یہ کون سے جن کہہ رہے ہیں؟ جو اب اسلام قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کریم کی تلاوت سنی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وَأَنَّهُ، بے شک بات یہ ہے، یہ ضمیر شان ہو گئی، بات یہ ہے کہ کان رجال من الانس، انسانوں میں سے کئی مرد، یعودون پناہ مانگتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے کئی مردوں سے. اچھا، اس سے پتہ چلا کہ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کئی مرد جنوں میں سے کئی مردوں سے پناہ مانگتے تھے، ان کی پناہ لیتے تھے. تو یہ پناہ لینا کن کا کام تھا؟ مسلمانوں کا یا کافروں کا؟ یہ کافروں کا کام تھا. تو یہ استعادہ مشرکین والا ہے. اس آیت میں کون سا استعادہ آیا ہے؟ مشرکین والا، کافروں والا. کہ مشرک جو تھے، کافر جو مرد تھے، وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کی بجائے کن سے پناہ مانگتے تھے؟ جنوں سے. اور اس کی وضاحت میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے، کسی صحرا سے گزر رہے ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ جو اس صحرا کا، اس جنگل کا جنوں میں سے سربراہ ہے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا. تو یہ جن جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا. یہ ہو رہا تھا کہ انسانوں میں سے کئی مرد جنوں میں سے کئی مردوں سے پناہ مانگتے تھے. تو یہ شرک کرنے والے اور ان کو شریک بنایا جا رہا ہے. یہ شرک کرنے پہ راضی اور ان کو شریک کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس پہ راضی. فزادوہم رہاقا، تو انہوں نے انہیں بڑھا دیا. کنہوں نے کنہیں بڑھا دیا جی؟ زادو کا فاعل کیا ہے اور زادو کا مفعول کیا ہے؟ بڑھانے والے کون اور بڑھایا کن کو جا رہا ہے؟ جنات نے بڑھا دیا. ہاں، تو اس میں دو قول ہیں. اس آیت کی تفسیر میں کتنے قول ہیں؟ دو. ایک قول یہ ہے کہ زادو، انسانوں نے، پناہ مانگنے والوں نے بڑھا دیا کن کو؟ جنات کو، جن کی پناہ مانگا کرتے تھے. کس چیز میں بڑھا دیا؟ رہا کا، سرکشی میں. جب انسان جنوں سے پناہ مانگنے لگے تو ان جنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا، وہ اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. تو یہ ایک اس کی تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ زادو، بڑھا دیا کنہوں نے؟ جنوں نے. وہ جن جن سے پناہ مانگی جا رہی تھی، انہوں نے بڑھا دیا ہم، ان کو. کن کو؟
پناہ مانگنے والے انسانوں کو بڑھا دیا کس میں؟ رہا کا خوف میں، ڈر میں، ان کے ڈر میں اور اضافہ کر دیا، ان کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو یہ دونوں تفسیریں آئی ہیں۔ تو اب اس آیت کے یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مذمت ہو رہی ہے ان لوگوں کی، ان کو برا قرار دیا جا رہا ہے، ان کے عمل کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، جو انسانوں میں سے جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ استعادہ، یہ پناہ مانگنا غلط تھا، اور یہ پناہ مانگنا کیا تھا؟ شرکی عمل تھا، یہ کفری عمل تھا۔ تو اس سے اب یہ جن جو ہیں توبہ طیب ہو چکے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں اس غلطی کا جو پہلے کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد امام صاحب، کون سے امام؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث میں اب تذکرہ ہے اس استعادہ کا جس کو اختیار کرتے ہیں مسلمان اہل ایمان۔ آیت میں تذکرہ تھا اس استعادہ کا جس کو اختیار کرتے ہیں کون؟ اہل کفر، اہل شرک۔ تو یہ اب ایمانی استعادہ آ گیا، پہلا شیطانی استعادہ تھا۔ وان خولۃ بنت حکیم، روایت ہے خولہ بنت حکیم سے، خولہ بنت حکیم السلمیہ، یہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی جانب، اور یہ مشہور و معروف صحابی جناب عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ تو خولہ بنت حکیم کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے من نزل منزلا، جو اترے، منزلا کسی اترنے کی جگہ، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کوئی سفر کیا کرتے تھے کس پہ؟ اونٹنیوں پہ، تو جب آرام کرنا ہوتا تھا تو اونٹنی سے نیچے اترتے تھے۔ اب اترنے کی جگہ کو کیا کہیں گے؟ منزل، اترنے کی جگہ۔ تو من نزل منزل، جو کسی جگہ پہ اترے، مراد یہ کسی جگہ پہ ٹھہرے، پڑاؤ ڈالے، کسی جگہ پہ رکے۔ بلکہ علماء کرام نے خبردار کیا ہے کہ یہاں پہ کسی جگہ ٹھہرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، چاہے یہ عارضی ہو چاہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ یعنی کہ آپ کسی اپنے نئے گھر میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کی منزل ہے، لیکن عارضی نہیں ہے، کیا ہے؟ مستقل ہے۔ اور اگر سفر میں آپ کہیں ٹھہرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی منزل ہوگی، لیکن کون سی؟ عارضی۔ تو اس میں دونوں آ جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے نئے مکان میں جاتے ہیں، چاہے وہ کرائے پہ ہو چاہے مستقل ہو، تو آپ وہاں پہ یہ دعا پڑھیں جو ابھی بتائی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم نے ختم شریف کرنا ہے۔ جی نہیں، ختم شریف ثابت نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھ کر آپ داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، یہ دعائیں پڑھ کر داخل ہوں۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں آپ۔ تو من نزل منزلا، جو اترے کسی اترنے کی جگہ، جو کسی جگہ ٹھہرے، فقال، اور کہے، کیا کہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھے، تو لم یضرہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی۔ شیء یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ لم، نفی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموم ہے، کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے گی، نہ کوئی انسان نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی جن، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا۔ لم یضرہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی۔ حتی یرحل، کب تک؟ یہاں تک کہ اس جگہ کو چھوڑ دے، وہاں سے کوچ کر جائے، وہاں سے چلا جائے۔ حتی یرحل، یہاں تک کہ کوچ کر جائے، من منزلہ ذالک، اپنی اس منزل سے، اپنے اس مقام سے۔ رواہ مسلم، اس کو روایت کی امام مسلم نے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ عربی میں دعا تو میں نے پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کامل کلمات کی، اللہ کے جو کامل کلمات ہیں میں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے کلمات، تامات،
کلمات کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ کے کامل کلمات. اللہ کے کامل کلمات کون سے ہوتے ہیں؟ ان کے اللہ کے کامل کلمات وہ ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا, کوئی نقص نہیں ہوتا. یعنی کہ اللہ کے سارے کلمات ہی کامل ہیں. اللہ کے سارے کلمات کیا ہیں؟ کامل ہیں, کیونکہ اللہ کے کلمات میں کوئی عیب نہیں ہوتا, کوئی نقص نہیں ہوتا. میری آپ کی گفتگو میں, میرے اور آپ کے الفاظ میں, میرے اور آپ کے جملوں میں کئی عیب پائے جاتے ہیں, کئی نقص پائے جاتے ہیں. ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں آپ لوگ کئی غلطیاں نکال سکتے ہیں. میرے کئی الفاظ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ آپ نہ بولتے, اس کی جگہ پہ یہ لفظ بولتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن اللہ رب العزت کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کامل. ان میں کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں. اور اللہ کے کلمات ایک اور لحاظ سے بھی کامل ہیں. اللہ کے کلمات میں یا تو احکام ہوں گے, کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے, تو یا اللہ کے کلمات میں کوئی خبر دی جا رہی ہوگی ماضی کی یا مستقبل کی یا حال کی. تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ کامل ہیں, یعنی کہ اگر وہ خبریں ہیں تو سچی ہیں, ان میں جھوٹ نہیں ہے. اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے, ان میں ظلم و زیادتی نہیں ہے. یہ مفہوم ہم نے کہاں سے لیا؟ ایک اور آیت سے, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کے کلمات جو ہیں وہ تام ہیں, کامل ہیں. کس لحاظ سے؟ صدقاً, سچے ہونے کے لحاظ سے, وعدلا, اور عدل و انصاف ہونے کے لحاظ سے. یعنی کہ اللہ کا کلام جو ہے اس میں اگر خبریں ہیں تو صدقہ, وہ سچی ہیں. اگر ماضی کے بارے میں اللہ نے کچھ بتایا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے تو اللہ نے بالکل صحیح بتایا ہے. اگر اللہ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو بندروں, وہ اصل میں بندر نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ مٹی کا مجسمہ تھا, اس میں روح پھونکی گئی تو پہلے انسان کا آغاز ہوا. اب سائنسدان چاہے کہتے رہیں کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, جی بندروں سے ہوا ہے, تو ہم کہیں گے اللہ سچا اور یہ سائنسدان کیا ہے؟ جھوٹے. تو اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ نے جو مستقبل کے بارے میں بتایا وہ بھی بالکل صحیح بتایا, وہ بھی سچ بتایا اللہ نے. مثال کے طور پہ کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ, قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے باقاعدہ گفتگو کرے گا. بالکل صحیح کہا اللہ تعالیٰ نے. ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو اللہ کا کلام جو ہے, اللہ کے کلام میں جو خبریں ہیں وہ سچائی پہ مبنی ہیں, اور اللہ کے کلام میں جو احکام ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ عورت کو وراثت کتنی ملے گی؟ آدھی, مرد کے مقابلے میں. اب دنیا جہاں کے انسان اتفاق کر لیں کہ جناب یہ عورت کے اوپر ظلم ہے, میرا بطور مسلمان اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو کسی پہ ظلم ہو, بلکہ اللہ کا ہر حکم عدل و انصاف ہے. اور جس کو ظلم کہا جا رہا ہے, ظلم اس کے الٹ ہے. ظلم یہ ہے کہ آپ عورت کو پوری وراثت دیں, یہ ظلم ہے. آدھی وراثت دیں گے ظلم, یہ عدل و انصاف ہے. پوری وراثت دیں گے کیسے ظلم ہے؟ کیونکہ اللہ نے کمانے کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد کی ہے؟ مرد پہ, لڑکے پہ. تو آپ اس کو اور اس عورت کو جس پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ کھانے کی ذمہ داری ہے, دونوں کو وراثت میں برابر کر دیں تو یہ ہے ظلم. ظلم کس پہ ہے؟ مرد پہ. آدھی وراثت دیں تو نہ یہ مرد پہ ظلم ہے نہ عورت پہ ظلم ہے. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے. اللہ کے سارے احکام ایسے ہی ہیں, اللہ کا کلام سارے کا سارا ایسے ہی ہے. تو یہ ہے معنی کس کا؟ التامات کا. اچھا, اب یہاں پہ پناہ اللہ سے مانگی جا رہی کہ غیر اللہ سے؟ نہیں, اللہ کی پناہ تو نہیں. یہاں پہ تو کہا جا رہا, یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, کہا جا رہا ہے اللہ کے کامل کلام کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ اب اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے, اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. ہم اہل الحدیث کا, اہل السنہ کا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا کلام قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور اس عقیدے کو غلط قرار دیتے ہوئے بہت سے ائمہ کرام نے شہادت قبول کی, اور بہت سے ائمہ کرام نے جیلوں کا سامنا کرنا یعنی کہ یہ برداشت کر لیا, کوڑے کھانا برداشت کر لیا. مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, وہ یہی کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جبکہ معتزلی اور اس زمانے کے حکمران, ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ مخلوق ہے.
تو اگر قرآن مخلوق ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، تو پھر اس کی پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ پھر تو غیر اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے اس حدیث میں۔ تو پتہ چلا کہ کلام مخلوق نہیں ہے اللہ کی، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہیں اپنی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اللہ ہیں اپنی صفات کے ساتھ، تو اس لیے پناہ مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، پناہ مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ کی صفات کی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔ اور اس کی واضح مثال اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے بچنے کے لیے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے خوف و خطرہ ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ما خلق، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ وہ انسان ہوں، جن ہوں، درندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا جب آپ پڑھیں گے اور آپ کا دعا پہ دھیان بھی ہوگا، توجہ بھی ہوگی، دعا کا معنی و مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، جب کہ آپ کا یقین ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ، الا یہ کہ وہاں پہ کوئی معنی ہو، کبھی معنی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، یعنی کہ سبب تو پایا جا رہا ہے، دعا آپ نے پڑھ لی، سبب ہے کس چیز کا؟ اس چیز کا سبب پایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی شر نہ پہنچے، آپ کو کوئی نقصان کوئی مخلوق نہ پہنچائے، لیکن دعا پڑھنے کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی معنی آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ معنی آ گیا ہے۔ جیسا کہ اس کی مشہور و معروف مثال ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان حالت سفر میں ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کی مسکینوں والی حالت ہے، پریشان حال ہے، اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، پکار بھی کس کو رہا ہے؟ اللہ کو، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ معنی پایا جا رہا ہے۔ فرمایا دعا کیسے قبول ہو؟ کھانا بھی اس کا حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، خوراک بھی حرام کی، حرام اس کے جسم میں سرایت ہو چکا ہے۔ اچھا، اب سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، اور یہ ایسا مسافر ہے کہ جو حالت سفر میں بھی ہے اور پراگندہ بال ہیں، مسکینوں والی پوری صورتحال ہے، رب کو پکار رہا ہے، دعا صحیح معنوں میں کر رہا ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ معنی ہے، رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ کہ اس کی جو خوراک ہے وہ کون سی ہے؟ حرام کی، رشوت کے ذریعے یا کسی بھی نجائز طریقے سے کسی کا مال جو لیا ہوا ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ تو یہاں پہ یہ دعا جب آپ پڑھیں گے فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن بسا اوقات کوئی معنی آ جاتا ہے یا آپ دعا کرنا بھول جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ جیسا کہ وہ صحیح حدیث ابو داؤد شریف کی جسے روایت کرنے والے ہیں ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان کے بیٹے ابان۔ اچھا، ابان روایت کرتے ہیں اس حدیث کو اپنے باپ تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن عفان سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی، نہ آسمانوں کی کوئی چیز نہ زمین کی کوئی چیز۔ یہ دعا 3 بار پڑھیں، صبح 3 دفعہ شام، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اچھا، ابان بن عثمان یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، جب حدیث بیان کی تو حدیث سننے والوں میں سے ایک نے ان کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، خود آپ فالج کے مریض ہیں، تو آپ پہ پھر حملہ کیسے ہو گیا فالج کا؟ تو کہنے لگے دیکھو میں نے یہ حدیث بیان کی ہے تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، سچ کا حدیث بیان کی ہے، میں نے اپنے والد کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگائی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حدیث اپنے والد صاحب سے سنی ہے، عثمان بن عفان سے، تو میں نے کوئی اپنے باپ پہ جھوٹ نہیں بولا،
اور نہ ہی میرے باپ نے اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن فالج کا میرے اوپر حملہ ہوا میں غصے میں تھا, میں یہ دعا کرنا ہی بھول گیا, میں یہ دعا کرنا بھول گیا, تو میرے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا. تو اسے بھی پتہ چلا کہ غصہ کتنا خطرناک ہے, غصے نے بلا دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے, یا دعا پڑھی بھی ہوتی ہے کوئی معنی آ جاتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بالکل صحیح ہے, اور ہمارے کئی محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا. یہاں پہ اس حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ بھی مسلم شریف کی ہے, یہ بھی مسلم شریف کی تھی. یہ جو ابھی میں نے شرح کی ہے اور جو امام صاحب لے کر آئے ہیں, اس کا نمبر تھا مسلم شریف میں 2708 2708, اور جو ابھی میں پیش کرنے لگا ہوں اس کا نمبر ہے 2709 2709, ان کے قریب قریب ہیں. اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو اس نے کہا اللہ کے رسول کہ ایک بچھو نے مجھے گزشتہ رات ڈس لیا تو مجھے کوئی سکون نہیں ملا, آرام نہیں ملا, نیند نہیں آئی. تو آپ نے کہا کہ اما لو قلت حین امسیت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک, اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو یہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا. تو اس حدیث سے بھی مزید تائید ہوگی اس حدیث کی جو بھی ہم نے پڑھی ہے. اس لیے اس دعا کا مجھے اور ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی چاہیے. تو اس اب حدیث کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ باب یہ تھا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ کی پناہ مانگنا کیا ہوا؟ عبادت. کیا ہوا؟ عبادت. تو جب آپ غیر اللہ کی پناہ مانگیں گے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا. اور یہ شرک اصغر ہے کہ اکبر؟ شرک اکبر. یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. چلیے فی مسائل, اس باب میں کئی مسائل ہیں. الاولا, پہلا مسئلہ, تفسیر وانہ کان رجال من الانس الآیہ. اس باب میں ہمیں تفسیر معلوم ہوئی ہے اللہ کے فرمان وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ کی, اور یہ بات صحیح ہے کہ تفسیر ابھی ہم نے پڑھ لی ہے. الثانیہ, دوسرا مسئلہ, کونوا من الشرک, اس کا شرک میں سے ہونا. کس کا؟ غیر اللہ سے پناہ مانگنا. یہ کیا ہے؟ شرک میں سے ہے. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے. کس سے؟ ایسے بھی اور حدیث سے بھی. ایسے پتہ چلا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا کن کا عمل تھا؟ اہل شرک کا, اہل کفر کا. اور حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی پناہ مانگنا کیا؟ عبادت ہے. تو جب اللہ کی عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے یہ کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. الثالثہ, الاستدلال علی ذلک بالحدیث, اس پہ رہنمائی لینا حدیث کے ذریعے, اس پہ دلیل بنانا. کس کو؟ حدیث کو. کس پہ دلیل بنانا حدیث کو؟ اس بات پہ کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے. اس کی ایک دلیل یہ حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے. کون سی؟ خولہ بنت حکیم والی. کیسے جی؟ لأن العلماء, کیونکہ علماء نے استدلوا بہ, اس حدیث سے استدلال کیا ہے. کس بات پہ؟ علی ان کلمات اللہ غیر مخلوقہ, اس بات پہ کہ اللہ کے کلمات جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں. تو پھر کیا ہیں؟ اللہ کی صفتیں. قالوا لأن الاستعاذۃ بالمخلوق شرک, کیونکہ مخلوق سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں. کیا دلیل ہے کہ اللہ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں؟ کیونکہ غیر اللہ سے استعاذہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. الرابعہ, چوتھا مسئلہ, فضیلت ھذا الدعاء مع اختصارہ, اس دعا کی فضیلت, یعنی کہ اس دعا کا فائدہ. کیا فائدہ ہے جی؟ کہ جس جگہ آپ رکیں گے یہ دعا پڑھ لیں گے وہاں پہ آپ کوئی چیز آپ کو نقصان
نہیں دے سکے گی۔ تو فضیلت ھذا دعا، اس دعا کی فضیلت، اس کا فائدہ مع ساری اس کے مختصر ہونے کے باوجود، دعا لمبی چوڑی نہیں ہے پھر بھی اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ الخامسہ، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اذکار میں کتنی قوت ہے۔ پتہ چلا اللہ کے اذکار میں کیا ہے، کتنی قوت ہے کہ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی درندہ، کوئی کیڑا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر آپ نے دعا پڑھی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اذکار میں کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے، اور ہم کس قدر اعراض برتے ہوئے ہیں ان اذکار اور دعاؤں سے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کے بعد بیٹھے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا، بہت دیر تک ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا فجر کے بعد، اور جب فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میری غذا ہے، اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میرے جسم کے اعضاء ان میں قوت نہیں رہتی، ان میں طاقت نہیں رہتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے سلف صالحین کس قدر اذکار کا اہتمام کرتے تھے، کس قدر ان اذکار کو اہمیت دیتے تھے۔ ہم نے یہ سارا ٹائم دے دیا کس کو، آج کل کے زمانے میں موبائل کو۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان کون الشیء یحصل به منفعۃ دنیویہ من کف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرک۔ اس کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، مفہوم پہلے بتا دوں۔ امام صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی فائدہ ہوا یا کسی چیز کے اختیار کرنے سے آپ نقصان سے بچ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ آپ ہندوؤں کو لے لیں، کیونکہ میں نے مسلمانوں کی مثال دی تو شاید لوگوں کے ذہن میں جلدی نہ آئے۔ ہندوؤں کی مثال لے لیں، آپ عیسائیوں کی لے لیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو 10 دن مسلسل پکارتی رہی تو مجھے انہوں نے بیٹا دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ 10 دن پکارتے رہے، واقعی اس کے بعد بیٹا مل گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا پھر توحید ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شرک ہی رہے گا چاہے آپ کو بیٹا مل گیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بیماری تھی، میں فلاں مزار پہ گیا، اس پہ چادر چڑھائی، میری بیماری دور ہو گئی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر چڑھانا قبر پہ تقرب کے لیے یا بکرا ذبح کرنا قبر پہ تقرب کے لیے کیا وہ شرک نہیں ہے؟ وہ شرک ہی رہے گا چاہے آپ کو بیٹا مل گیا، چاہے آپ کو شفا مل گئی۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کو شفا اس لیے ملی، بیٹا اس لیے ملا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے تھے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے آپ کی تقدیر میں اس وقت لکھ دیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو بیٹا ملنا ہے۔ اس تقدیر کے مطابق آپ کو بیٹا ملا، اور آپ چونکہ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے تھے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، جبکہ بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ ورنہ تو پھر ان ہندوؤں کو بھی سچا ماننا پڑے گا جو کہتے ہیں گائے ہماری معبود ہے، اس نے ہمیں بیٹا دیا ہے، مورتیاں ہماری معبود ہیں، انہوں نے بیٹا دیا ہے۔ تو کیا کوئی عقل مند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ مورتیاں جن کو انسان خود گڑتا ہے، خود ان کی صفائی کرتا ہے، کبھی ان کو الٹا کرتا ہے، کبھی سیدھا کرتا ہے، وہ بیٹا دیتی ہیں؟ کیوں جی کوئی عقل مند انسان سوچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کو سچا مان لیا جائے کہ ہم نے فلاں قبر پہ آدھی دی تھی بیٹا مل گیا، تو پھر عیسائیوں کو بھی سچا ماننا پڑے گا، ہندوؤں کو بھی سچا ماننا پڑے گا، جبکہ وہ بھی جھوٹے، آپ بھی جھوٹے۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، بیٹا دینے والا اللہ رب العزت۔ تو بظاہر اگر آپ کو لگتا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کبھی حقیقت بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ صحرا میں جا کے آپ جنوں کو پکارتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جن آپ کی مدد کر دیں، ہو سکتا ہے چھوٹا جن آپ کو نقصان پہنچانے لگے تو بڑا جن رکاوٹ بن جائے، کیونکہ آپ نے اس کو پکارا ہے، تو ہو سکتا ہے واقعی فائدہ ہو جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جنوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، جنوں کو پکارنا شرک ہی رہے گا۔ الخامسہ کہتے ہیں ان کون شیء یحصل به منفعۃ دنیویہ
کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو. کیا دنیاوی فائدہ؟ من کف شر، کسی شر سے، کسی بیماری سے، کسی نقصان سے بچاؤ. او جلب نفع، یا کسی فائدے کا حصول. لا يدل، تو یہ جو آپ کو دنیاوی فائدہ مل گیا ہے، آپ کو کوئی مال مل گیا، آپ کو بیٹا مل گیا، آپ کو شفا مل گئی، یا آپ کسی شر سے بچ گئے، آنے والی مصیبت سے بچ گئے. لا يدل، یہ چیز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اعلیٰ انہ لیس من الشرک، کہ یہ عمل شرک میں سے نہیں ہے بلکہ وہ شرک میں سے ہی ہے. جب آپ نے غیر اللہ سے پناہ مانگی ہے، قبر والے سے پناہ مانگی ہے، فوت شدہ سے پناہ مانگی ہے، تو وہ شرک ہے، چاہے آپ کو فائدہ ہو جائے. حالانکہ فائدہ اس نے نہیں دیا، فائدہ کسی زندہ جن نے دے دیا ہوگا. آپ کے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی جن نے کر دیا ہو. یہاں پہ مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کئی جگہ پہ ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حاجیوں نے مجھے آ کے بتایا، کہ انہوں نے حاجیوں نے، کہ ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا تھا، ہم نے آپ کو مکہ میں دیکھا تھا. تو میں ان سے کہتا، اللہ کے بندو، میں تو دمشق میں تھا، میں تو یہاں سے نکلا ہی نہیں، مجھے کیسے تم نے وہاں پہ دیکھ لیا؟ یقیناً تم لوگوں نے جس کو دیکھا ہے وہ شیطان ہوگا جس نے میری شکل اختیار کی ہوگی. کون ہوگا؟ شیطان. یہ ہے الفاظ کس کے؟ اللہ کے نیک بندے کے، توحید والے کے الفاظ. اور اگر کوئی ہوتا ہے یہاں پہ کوئی مشرک، تو وہ کہتا ہاں جی میرے مریدوں سن لو، یہ میری کرامت سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حاجیوں سے قسمیں لے لو، یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ دیکھا ہے، یہ میری کرامت ہے، اب تو مجھے بزرگ مان لو، اب تو مشکل کشا مان لو، حاجت روا مان لو. لیکن امام تیمیہ رحمہ اللہ کو چونکہ اللہ نے توحید کی بصیرت دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس کو تم نے دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے شیطان ہوگا، میری شکل میں آئے گا، میں تو یہاں پہ تھا، میں تو کہیں گیا ہی نہیں. تو یہ ہے کہ قبر پہ جانے سے بھی کوئی قسمیں بھی اٹھائے کہ مجھے وہاں پہ جانے سے شفا ملی ہے، تو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں تو پھر بھی یہ شرک ہی رہے گا، یہ توحید نہیں ہے. تو توحید و شرک میں معیار یہ نہیں کہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. صحابہ کرام نے تو شرک سے بچنے کے لیے، توحید کو اختیار کرنے کے لیے بہت سے نقصانات برداشت کیے ہیں، تو ہم کیوں نہ برداشت کریں؟ تو اگر ہماری اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کو جن لگ جاتے ہیں، کوئی جادو کر دیتا ہے، تو ان کا کیا، ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بھی شفا ملنی چاہیے جہاں سے بھی مل جائے، چاہے کسی عیسائی کے پاس جانا پڑے، چاہے ہندو کے پاس جانا پڑے، چاہے سکھ کے پاس جانا پڑے. لیکن ایمان والے کے الفاظ کیا ہوں گے کہ میں توحید پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، شفا ملے یا نہ ملے. آپ کو اس کو ذہن میں لے آنا چاہیے، اس عورت کو جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے رسول دعا کر دیں مرگی کا دورہ نہ پڑا کرے. تو آپ نے کہا اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہیں شفا مل جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پہ صبر کرو، اللہ تمہیں جنت دے. تو اس نے پوری زندگی مرگی کے دورے برداشت کر لیے، کس کی خاطر؟ جنت کی خاطر. تو ہم میں سے کسی کے اوپر اگر ایسی آزمائش آ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی آزمائشوں سے، لیکن اگر آ جائے تو الفاظ کیا ہونے چاہیے کہ میں شرک نہیں کروں گا، قبر والے کے لیے بکرا ذبح نہیں کروں گا، کسی قبر والے کے لیے منت نہیں مانوں گا، کوئی شرکیہ تعویذ میں نہیں لوں گا. شفا ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی ہے تو نہ ملے، میں اللہ سے مانگتا رہوں گا. اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.